یہی التماس آپ کو کرتا ہوں کہ خدا را اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ہم اپنی صفوں کو درست کر لیں، ورنہ کیا بعید ہے کہ ہمارا بھی وہی انجام ہو، ہمارا بھی وہی اختتام ہو ہمارا جو اس دور میں سلطنت اسلامیہ کا ہوا تھا۔ ہمارے معزز مہمان گرامی محترم ظفر بختاوری صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری گزارش وہی تھی جو میں نے کر دی کہ خدا را لیظہرہ علی الدین کلہ کو سمجھیں، دین کے کلیے کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو سمجھیں۔ دین کی حقیقت کیا ہے؟ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بیچوں کے مختصر ہے، بالکل آخری بات کہ دو تقاضے جس طرح میں نے عرض کیا دین کے ہیں، ایک ظاہر کا اور ایک باطن کا۔ ہم صرف ظاہر پہ محدود ہو گئے، باطن کے تقاضے کو چھوڑ دیا۔ جب باطن کے تقاضے کو چھوڑا تو یہ ساری جو ذلتیں رسوائیاں تھیں یہ ہمارا مقدر بنی۔ میں آپ کی توجہ، آخری بات، بالکل آخری بات، تھوڑا سا اپنے ذوق کو زندہ کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالی نے جب وجود انسان کی تخلیق شروع کی تو فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمینوں میں، بڑی توجہ سے، میں زمینوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ الہی کیوں بناتا ہے خلیفہ؟ زمین میں جائے گا، فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، لوٹ مار کرے گا، غصب کرے گا، غضب کرے گا۔ فرمایا نہیں، تمہیں نہیں پتا، اسے میں جلال و جمال کا مظہر بنا کے بھیجوں گا، جو چاہے اچھائی کی طرف راغب ہو جائے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ جب میں اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج اور اس کے ماتھے پہ اپنی نیابت کا صحرا سجا دوں تو تم نے، اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولیں بھائی، کیا کرنا ہے؟ بآواز بلند کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ کسے سجدہ کرنا ہے؟ آدم کو، آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی اولاد آدم ہیں نا؟ اولاد آدم ہیں۔ میں یہاں پہ کسی آدمی کو سجدہ کر دوں تو میرے متعلق کیا رائے ہوگی؟ مشرک ہے۔ ایسے ہی کہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ آدم اللہ تو نہیں تھے نا؟ کیوں بھائی؟ آدم اللہ تو نہیں تھے، نعوذ باللہ، اللہ نہیں تھے، تو پھر سجدہ کیوں کہا؟ فرمایا میں اسے سجدے کا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ وقت آیا، آدم کا وجود تیار ہو گیا اور اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی، فرمایا سجدہ کرو۔ بہت بڑا ملائکہ کا اجتماع، بہت بڑا اجتماع سجدے میں گر جاتا ہے۔ آدم کو سجدے کی قیادت، امامت جبریل امین کر رہے ہیں۔ ملک صاحب بڑی قابل غور بات ہے، سجدے میں گر گئے، مخلوق تمام ملائکہ سجدے میں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے کہ پورے ملائکہ سجدے میں گر گئے ہیں آدم کو، میرے خلیفے کو۔
سر ہے جو نہیں جھکا. عزازیل سجدہ کر، الہی نہیں کرتا، انکار کر دیا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. اب میں ایک نقطے کی بات عرض کروں جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود نہیں ہوا. ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود نہیں ہوا. کیوں مردود ہوا؟ پھر بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا تھا. قاضی صاحب آپ عالم فاضل آدمی ہیں، کوئی غلطی ہو تو آگاہ فرمائیے گا کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس نے جواب دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اس کے اس جواب پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تو لانتی ہے. آپ ذرا سوچیں، اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرتا. اب اللہ تعالیٰ اسے فرما دیتے کہ اے اب عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا. محترم احمد خان کنڈی صاحب تشریف لائے ہیں ڈی اے خان سے. اب ابلیس اگر عرض کر دیتا الہی سنیں ذرا، بات بڑی سمجھنے کی ہے. الہی میں نے تو تیری بارگاہ سے یہ سیکھا ہے کہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے. اب مجھے اس میں تو نظر آیا نہیں، تو میں اسے کیسے سجدہ کر دوں؟ میں سجدہ کرتا ہوں تو مشرک ہو جاؤں گا، یا تو مجھے اس میں کچھ دکھا پھر میں سجدہ کرتا ہوں. اگر ابلیس یہ جواب دیتا کیا ابلیس مردود ہو جاتا؟ نہیں. اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اس جواب پہ مردود ہوا. اب دیکھیں بات پھر نسبت کی آ گئی. اللہ نے فرمایا ارے تم نے سنا نہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ من روح نہیں کہا، وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی، میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. فرمایا نسبت لگا دی تھی، عام روح نہیں، عام کرسی نہیں، فرمایا اس کی کرسی. عام کتا نہیں، ان کا کتا. فرمایا عام جلوہ نہیں، اس کا جلوہ. فرمایا وہ کوئی عام روح نہیں تھی، روح ہی میری روح تھی، اپنی روح فرمائی. فرمایا جا تو لانتی ہے. اب یہاں پہ دو فکریں جنم لیتی ہیں، دو فکروں نے جنم لیا. ایک کو کہتے ہیں فکر ابلیس اور دوسری کو کہتے ہیں فکر جبریل. ڈاکٹر صاحب اب فکر جبریل میں اور فکر ابلیس میں فرق کیا ہے؟ فکر ابلیس یہ ہے کہ اس نے آدم کے ظاہری اربع عناصر کے پنجرے کو دیکھا، کہا اچھا اب میں فرشتوں کا امام، فرشتوں کا استاد، اللہ کا شاگرد خاص، 50,000 سال علم سیکھا، 50,000 سال علم پڑھایا ملائکہ کو، 1,00,000 سال عبادت، 2,00,000 سال کی میری عبادت. اب میں نار سے پیدا ہوا، یہ آگ پانی اور مٹی سے پیدا ہونے والے کو میں سجدہ کروں گا. ظاہر پہ الجھ گیا، ظاہر کا جو علم تھا وہ یہاں پہ اسے مار دے گیا اور مات کھا گیا. جب اس نے انکار کیا، اس کے علم نے اس کو سجدہ کرنے سے روک دیا. اس کا جو علم تھا وہ علم جو اسے عزازیل سے ابلیس بنا رہا ہے، اب اس نے جب اس کا سہارا لیا تو اس کی جو ناؤ تھی وہ ڈوب گئی. اس کو ملون و مردود قرار دے دیا، فرشتوں کی صف سے باہر کر دیا. اب فکر جبریل کیا ہے؟ فکر جبریل یہ تھی، اس نے کہا نہیں، آگ ہوا مٹی پانی کے بنے ہوئے اسی ڈھانچے کو، گوشت پوست ہڈیوں کے اسی پنجرے کو انسان نہ سمجھ. جبریل اندر جھانک، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے دل رکھ دیا ہے. اور دل میں کیا ہے؟ دل
میں اللہ کی ذات جلوہ گر ہے. جبریل نے اپنا جھنجھوڑا